بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک عجیب و غریب ماحول ہے، ایک عجیب و غریب بات ہے. یہ اتنی کوئی شرمندگی کی بات ہے کہ کبھی تو ہم مسلسل تسلسل کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو کہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے، وہاں پر یہ خبر شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی ڈمپر کے نیچے آ کے مر گیا ہے، کبھی کوئی بھتے کی پرابلم ہے، کبھی بارش آئی ہے پانی آیا ہے، کبھی گل پلازا میں جل کے مر گیا ہے، یا کبھی گٹر میں گر کے مر گیا ہے. تو ہم یہ تسلسل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ سلسلہ ہم جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے دوسرے شہروں سے بھی کوئی اور وجہ نہیں بلکہ گٹر میں گرنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات کی خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. یہ اتنی کوئی، یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو کہیں بھی ہو، اس پہ شرمندگی بھی اس لیے ہوتی ہے. کوئی اتنی ایک بیسک بات ہے. ایک ہوتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بجلی گر گئی، کوئی سونامی آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو اس کے باوجود بھی اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ انسانی جانوں کا نقصان کم سے کم ہو. لیکن یہ اتنی بنیادی وجہ ہے کہ یار گٹر کا ڈھکن نہیں تھا، یا کوئی مین ہول کور نہیں تھا، یا کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تو بیریئر نہیں لگا تھا. اور یہ مسئلے آج کل کے نہیں ہیں. یہ شیلا رضا صاحبہ جو اس وقت ظاہر ہے بہت محترم پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کے دو بچے اسی طرح کراچی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، بیریئر نہیں لگا ہوا تھا، ٹیکسی وہاں اس میں گر گئی اور ان کے دونوں بچے جان سے گئے. شیلا رضا صاحبہ خود بھی تھی اس میں، اور یاد تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ کب سے ہی معاملہ. تو جب خاص طور پہ جب یہ والا ایلیمنٹ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ انسان اس پہ کیا کہے. اور کراچی میں تو تواتر سے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی سرس کے واقعات آئے، لاہور سے آئے. اور کل تو اس وقت حد ہو گئی جب لاہور سے یہ خبر آئی کہ ایک ماں اور ایک بچی، 10 ماہ کی بچی اور 20+ ایئرس کی والدہ اس کی، وہ دونوں ایک کھلے گڑھے میں گر کے جان سے چلے گئے. اس میں مزید ایک عجیب و غریب حالت یہ تھی کہ اس خبر کو پہلے بالکل ایک غلط خبر کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو فیک نیوز قرار دیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ابھی حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے فیک نیوز کا بازار گرم ہو گیا. فیک نیوز ہے، یہ تو فیک نیوز ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہوئی کہ اس کے اپنے میاں کو جو وہ حراست میں لے لیا گیا. یہ ایک اور عجیب معاملہ ہوا. اور یہ سب اس سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ اس سے زیادہ ٹائم پہلے نہیں، کچھ عرصے پہلے، یعنی کچھ دنوں پہلے یا گھنٹوں پہلے، مریم نواز شریف صاحبہ کا آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے جس میں انہوں نے خود کہا کہ میں خود مانیٹر کرتی ہوں گٹر کے ڈھکن، کیونکہ اس میں تو کوئی بچہ گر جائے، اور بچہ گر گیا، کوئی بچہ گر جائے تو کون ذمہ دار ہوگا. انہوں نے یہ کہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے. میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کچھ گروہ ایسے ہیں جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں، گدا گاڑی کے اوپر پوری فیملی آتی ہے اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ گٹروں کے ڈھکن وہ رات کو چوری کرتے ہیں. پورے پنجاب میں ایک جیسے گٹروں کے ڈھکن لگ رہے ہیں جو کوئی نہیں اٹھا کے بیچ سکتا. ان کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کی سٹیمپ ہوگی، چوری کرنے والا اور خریدنے والا دونوں جو ہے وہ اریسٹ ہوں گے. اور پھر آج یہ ہوا واقعہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران. اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے تقریباً 10 محکموں کے افسران اور سب کو ساتھ بٹھایا اور بریفنگ اور وہ سب کچھ نشر ہوئی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا. مین ہول کھلا رہ گیا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. وہاں اے سی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو. آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں؟ ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. کنسٹرکشن ہو رہی ہے، احتیاط کیجیے. وہاں پر لائٹ ہی نہیں، کون پڑے گا کھڑا ہو کے؟ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت. ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے، ہم ان کو چور ڈاکو مرڈر بنا کے تھانے میں لے گئے. آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے نہ صرف اس کی جان گئی، اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا. یہ جو عثمان یاسین ہے اور یہ جو سیفٹی انچارج ہے انیال، احمد نواز پروجیکٹ مینیجر، اصغر سندھو ہے، زاہد حسین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے، ان چاروں کو اریسٹ کرنا پڑے. تو ٹو بگن وتھ ہم پھر آگے جا کے مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن ہم اس موضوع سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ احمد کھوکر ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، ہمارے ساتھ کوثر کاظمی صاحب جو کہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، وہ موجود ہیں. میں شکر گزار ہوں. احمد، میں نے جو واقعے کی کچھ ڈیٹیلز بتا دی، جو میں نے نہیں بتائی اور اس سے آگے کی جو بات ہے تاکہ تکرار نہ ہو ویورز کے لیے، وہ آپ بتائیے گا اس واقعے سے متعلق. دیکھیں وسیم، اس میں یہ ہے کہ کل شام کو جو ہے تقریباً 7:30 بجے کے قریب ریسکیو کو کالر کی جو ہے وہ کال موصول ہوئی کہ اس کی وائف اور اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک کھلے سیوریج لائن میں گر گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد ریسکیو تو خیر فوری طور پر پہنچی. تقریباً کوئی 3 گھنٹے ریسکیو نے کوشش کی، ان کی تلاش کی کہ لاشوں کو، مطلب ان کی جو خاتون اور جو اس کی بیٹی ہے ان کو وہاں سے کسی طریقے سے تلاش کیا جائے. جب ریسکیو کو وہ نہیں ملی
تو وہاں پر جو اے سی سٹی تھے رائے بابر وہ بھی موجود تھے, واسا کے ایم ڈی بھی موجود تھے, اور واسا کا عملہ بھی تھا, ریسکیو کا عملہ بھی تھا. یہ تمام تر جو ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں وہاں پر موجود تھیں اور تلاش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے وہ خاتون اور اس کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں. معاملہ یہاں پر اس طرح ہے کہ وہ 10 فٹ گہرا جو ہے وہ سیوریج لائن اوپن تھا, 10 فٹ گہرا, اور وہاں پر 10 فٹ کے نیچے جا کر جو ہے پانی کی جو سطح تھی وہ صرف 1.5 سے 2 فٹ تھی, اور 1.5 سے 2 فٹ کا پانی کا جو فلو آگے کی طرف جا رہا تھا وہ تقریباً کو 2 سے 2.5 فٹ چوڑائی کا پائپ تھا جس میں سے وہ پانی نکل کے آگے جا رہا تھا. تو یہ وہاں پر دیکھتے رہے, کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے خاتون کو تلاش کرے, لیکن شک و شبہات یہاں پر پیدا ہوئے تب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو نیچے سے پانی کا فلو ایک پائپ سے گزر کے آگے جا رہا ہے, وہ پائپ بڑا چھوٹا ہے, 2 سے 2.5 فٹ کا. تو وہاں سے خاتون یا اس کا بچہ, مطلب بچہ تو ممکن ہے کہ آگے جا سکتا ہے, خاتون جو ہے وہ کیسے جا سکے گی. تو ان چیزوں کو جو ہے تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ انتظامیہ تھی وہاں پہ کام کر رہے تھے, یہ شک و شبہات میں پڑے. لیکن اس میں لاہور پولیس نے بڑا ہی ایک اچھا وہاں پر کام کیا کہ ایک تو یہ کہ حراست میں ان کو فوری طور پر نہیں لیا گیا. جب ضلعی انتظامیہ نے مکمل طور پہ 10 بجے باقاعدہ ایک پریس ریلیز ٹائپ جو ہے وہ ٹکٹس شیئر کیے رپورٹرز کو بھی کہ یہ فیک کال تھی اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا, تو اس چیز نے جو ہے وہ الجھا دیا پکڑ کر. ہم لوگ بھی موقع پہ موجود تھے, میں نے یہ ساری جو ہے وہ دیکھی ان کی کارروائی بھی. تو ریسکیو کا آپریشن روکا تو نہیں گیا اس ٹکرز کے باوجود بھی, لیکن اس کال کو فیک کال قرار دے دیا گیا. تو وہاں پر جو اہل خانہ خاتون کے موجود تھے وہ اتنے اس میں برہم ہوئے اور اتنے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے سڑک پہ بلاک کر دیا اور احتجاج شروع کر دیا کہ ہماری بیٹی اور ہماری جو چھوٹی بچی ہے 10 ماہ کی, اس کی گود کی, وہ دونوں غائب ہو گئے ہیں, اور ضلعی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ کال فیک تھی. وہ تو بیچارے پریشان ہو گئے. خیر ریسکیو نے اپنا آپریشن جو ہے وہ جاری رکھا. اس میں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ لاہور پولیس نے بڑا اچھا یہ کام کیا کہ جب ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ یہ مشکوک لگ رہا ہے, کال فیک ہے, تو انہوں نے تمام تر پہلوؤں پہ جو ہے نا تحقیقات شروع کر دی. انہوں نے اس کے شوہر جو خاتون کا شوہر تھا غلام مرتضیٰ, اس کو اور شوہر کے بھائی کو جو ہے وہ اپنے پاس بلایا, اور اپنے پاس بلانے کے بعد اسے تھوڑی سی پوچھ گچھ کی کہ جناب آپ آئے تھے, کہاں سے آئے تھے, کہاں گئے, اور دربار میں کتنے بجے گئے. تو ڈی اے جی آپریشنز جو فیصل کامران ہے انہوں نے خود اس تمام تر معاملے کو جو ہے نا ہیڈ کیا, اور پھر انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج موقع پہ چیک کی اور سارے معاملہ دیکھے داتا دربار کے, کیونکہ جہاں پر یہ وقوع ہوا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی. تو پھر پولیس نے فوٹیج جب نکالی نا تو پھر ان کو کلیئر ہوا کہ نہیں, خاتون دربار آئی تھی. اور یہ جس طرح فوری طور پر پولیس کی اس انویسٹیگیشن کے بعد جو ریسکیو ہے اور جو دیگر انتظامیہ انہوں نے اس عمل کو, اس پروسیجر کو سرچنگ کے بہت زیادہ تیز کر دیا, اور پھر جو ہے یہ دوبارہ سے. اور یہ کتنے گھنٹے بعد باڈیز ریکور ہوئی ہے تقریباً؟ تقریباً یہ 5 گھنٹے بعد جو ہے باڈی ریکور ہوئی ہے, اور جس جگہ سے کالر نے کال کی تھی اس سے تقریباً کو 1 کلومیٹر کی دوری پر آرٹ فال روڈ کا یہ ڈرینیج سسٹم تھا, وہاں سے خاتون کی لاش جو ہے وہ رات کو نکلی. اور اب یہ ایک بڑی عجیب سی نا ایک جس کو کہنے کہ کھچڑی سی پکی ہوئی تھی کہ ایک طرف ضلعی انتظامیہ آپریشن کروا بھی رہی ہے, دوسری طرف وہ کہہ رہی ہے کہ فیک کال ہے, اور ہم لوگ خود اس چیز میں الجھے ہوئے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو یہ تمام اور انتظامیہ جو آپ کہہ رہے ہیں, تو انتظامیہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو یعنی انتظامیہ تو کوئی ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف نہیں ہے نا. تو اگر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکرز آ گئے یا کہ جناب یہ چلا دیں کہ فیک کال ہے, تو یہ تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہی دے رہا ہے نا, کون؟ یا انتظامیہ سے بڑا کون ہے یہاں پہ؟ کمشنر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ڈی سی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چلا دو, یا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے؟ فرد واحد کا وسیم اس میں کوئی فرد واحد کا نام نہیں ہے. یہ بیسیکلی ضلعی انتظامیہ, لاہور کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ, یا آپ اس کو پنجاب حکومت بھی جو ہے وہ کہہ سکتی ہیں, ان کی طرف سے باقاعدہ یہ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو پھر وہ حکومت ہی ہو گیا نا ایک طریقے سے انتظامیہ. تو پھر کون ہوا انتظامیہ؟ ایک طریقے سے حکومت ہی ہو گئی نا, ڈائریکٹلی جو انڈائریکٹلی. لاہور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کی حکومت کا یہ حصہ ہے نا, تو ان کی طرف سے یہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹکٹس جاری کیے گئے تھے. لیکن اس میں جو تمام تر کنفیوژن, اور یہ احمد ایسا ہی ہوا کہ یہ بچی گری پہلے اور بچی کو بچانے کے لیے ماں گئی ہے اندر, یا یہ بھی ہم نے سنا ہے ایسا کچھ ہوا ہے, کچھ معلوم ہوا ہے؟ نہیں وسیم ایسے نہیں ہے. یہ لوگ سب سے پہلے لاہور کے منٹو پارک کے بعد یہ کہ دربار میں, وہاں پر انہوں نے داتا دربار میں حاضری رہی ہے, تو سامنے ایک پارکنگ رکشے کی پارکنگ تھی, وہاں پر ان کا رکشہ کھڑا ہوا تھا جس میں ان کی ساس اور باقی لوگ بھی موجود تھے. اس جو رکشہ جہاں پر کھڑا تھا نا وہاں پر تھوڑا اندھیرا تھا, اور یہ جو سیوریج کی لائن اوپن, اس میں کوئی کور نہیں تھا. کہیں کہیں سے یہ کوریج تھا لیکن کہیں سے کور نہیں تھا. ان کا رکشہ وہاں پر بدقسمتی سے کھڑا تھا جہاں پر سیوریج لائن اوپن تھی. خاتون کا رکشے سے پیر سلپ ہوا اوپر چڑھتے ہوئے, اور وہ ڈائریکٹ اس مین ہال میں گر گئی ہیں. خاتون کی گود میں بچہ بھی 10 ماہ کی اس کی بیٹی بھی تھی, رضا فاطمہ.
تو وہ وہاں سے ڈائریکٹ نہیں ہے. خیر یہ بہت ہی ایک الجھن جو ہے اس معاملے میں رہی, اور اس تمام تر کنفیوژن کو پھر رات کو نہ آ کے ڈی اے جی آپریشنز نے جو ہے آ کے میڈیا ٹاک کی, اور پھر یہ تمام تر کنفیوژن ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے دور کی کہ جناب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور یہ انسیڈنٹ یہ جو لوگ ہیں اہل خانہ یہ بیچارے واقعی پریشان ہیں, اور ڈیڈ باڈی مل گئی. یہ تمام تر معاملات میرے ساتھ پھر لاہور اس میں, تاکہ میں ذرا ٹھیک ہے میرا اپنی ساتھ رہی ہے. تو کوثر کاظمی صاحب, یعنی یہ تو اس کا کوئی ڈیفینس ہے؟ ایک تو یہ واقعہ ہونا, اور مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے, اور ٹھیک ہے جہاں اچھی چیز ہوتی ہے اس پہ اپریشیٹ ہوتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ میں تو خود یہ دیکھتی ہوں کٹر کے ڈھکن وغیرہ, وہاں پر کام ہو رہا ہے ایک سڑک پہ, اور اس پر کوئی بیریئر نہیں ہے, یہ واقعہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ٹکر چلوائے جاتے ہیں یا خبر دی جاتی ہے کہ جناب یہ تو کال ہی فیک ہے ساری کی ساری, اور اس میں اور مزید پھر کام ذرا متاثر ہو جاتا ہے. یہ سارا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ڈیفینس ہے اس کا کوثر قادری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وسیم بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انتہائی قابل افسوس واقعہ جی. جتنا بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے یقیناً وہ کم ہوگا, لیکن میں یہ پورے وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر میڈم سی ایم نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے جتنا زور دیا, اسپیشلی بالخصوص مین ہولز کو لے کے, وہ ان کے ہم پوری کابینہ کے سامنے, پوری انتظامیہ کے سامنے زور دیا گیا کہ مجھے کوئی یہ مین ہول ہے یہ کھلا نظر نہیں آنا چاہیے, نہ لاہور کے اندر نہ پورے پنجاب جہاں پہ کراؤڈڈ ایریا ہیں بالخصوص وہاں پہ. تو یقینی طور پر جس طریقے سے ایک لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا ان اداروں کی جانب سے جو ذمہ دار تھے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے, وہاں پہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ان پہ عائد ہوتی تھی, اس انسیڈنٹ کے بعد اپنے اوپر سے ذمہ داریوں کا بوجھ اتارنے کے لیے ایک غلط قسم کی معلومات دی گئی. جس طرح پنجاب حکومت کا حوالہ آپ کا رپورٹر بھی دے رہے ہیں جناب, اور آپ نے بھی کہا یقینی طور پر جو سورس آف انفارمیشن تھا وہی ادارے تھے, چاہے وہ ایل ڈی اے ہو, نیسفاک ہو, یا دیگر افراد جو وہاں پہ کام کر رہے تھے. وہ جس طرح کی انفارمیشن دے رہے تھے ٹیکنیکل بنیادوں پہ کہ جگہ کی جو گہرائی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ کوئی انسانی جان اس سے گزر سکے, انہی معلومات کی بنا پہ کچھ ذمہ داران کی جانب سے میڈیا کو کچھ ٹکر دیے جاتے ہیں. یقینی طور پر میں پھر کہوں گا کہ ایک ایسی میڈم سی ایم جو کھل کے اس بات کا اظہار کر رہی ہو کہ فرات کنارے مرے کتے کی ذمہ داری اگر خلفائے راشدین اپنے سر لیتے ہیں تو میں بھی بالکل انہی کی مقلد ہوں, اور میری ذمہ داری ہے ہر انسانی جان جو پنجاب کے اندر ضائع ہوتی ہے. اس حوالے سے جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, اور مجھے تمام تر احتیاطی تدابیر پہ عمل, ایسی میڈم سی ایم کی ٹیم میں جو افراد شامل ہیں ان کو پوری تحقیق کے بعد ہی کوئی بیان جاری کیا جانا چاہیے. اب وہ پولیس اہلکار تھے, ایل ڈی اے تھے, نیسفاک تھا, فوری طور پر 3 سے 4 افراد کو وہاں سے فائر کیا گیا ہے. یہ مصدقہ اطلاعات ہے. باقی آپ نے میڈم سی ایم کی گفتگو سن لی جب وہ مخاطب تھی وہاں پہ ذمہ داران سے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر کو. ان سے منسوب بیانات چلے کہ انہوں نے بھی یہ کہا. دیکھیں بالکل میڈم سی ایم نے بالکل اس کا اظہار کیا, اور وہ دیکھیں سورس آف انفارمیشن اس وقت کیا تھا وسیم, وہی افراد جو جائے وقوع پہ موجود تھے, وہ جو انفارمیشن منسٹر ہے, جو منسٹری آف انفارمیشن ہے, اس کو جو اطلاع دے رہے تھے انہی کو سامنے رکھ کے ایک بیان جاری ہوتا ہے. لیکن کیا خوبصورت بات کی میڈم سی ایم نے, پوری قوم نے سنا ان کو براہ راست کہ میرا بچہ ہوتا, آپ افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کا کوئی بچہ ہوتا تو نظام ہل کے رہ جاتا. یہ جو مین ہول ہوتے ہیں کھلے, ان میں گرتا کون ہے؟ غریب کا بچہ جو وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کسی قسم کی لاپرواہی نہیں کی جائے گی. جو بھی ذمہ داران ہے, چاہے ان کا تعلق پولیس سے ہے, ریسکیو 112 سے ہے, نیسفاک سے ہے, ایل ڈی اے سے ہے, کئی لوگوں کو معطل کیا جا چکے ہیں. ایک کرمنل قسم کی نیگلیجنس ہے, اس کو میں یہ بالکل اس کو اسی طرح ہی کہوں گا نا, یہ لاپرواہی نہیں ہو سکتی, یہ مجرمانہ قسم کی ایک لاپرواہی ہے وسیم, اور اس کو ہم مان چکے ہیں, تسلیم کر چکے ہیں. میڈم سی ایم نے پوری قوم کے سامنے کہہ دی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ بس مٹی پاؤ اور آگے جاؤ. یہ پہلے بھی میڈم سی ایم کی ترجیحات میں شامل تھا ہیلتھ اینڈ سیفٹی, اور آئندہ بھی رہے گا. وہاں پہ کنسٹرکشنز کا کام اگر ہو رہا تھا تو لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں پہ جو مطلوبہ جو معیار تھا اس کو بروئے کار لانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. یہ لاپرواہی ہوئی ہے, اس کی تمام تر ذمہ داری ان افراد پہ ہے جو وہاں پہ موجود تھے. اور آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم آج سے کچھ دنوں بعد جو بھی معقول وقت ہو اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے اسی پروگرام میں, تو آپ بتائیں گے کہ صاحب یہ افراد اس انداز سے ذمہ دار تھے, یہ کاروائی ہوئی ہے؟
देखें, बराह रास्त अगर कमिश्नर को मुखातिब करके मैडम सीएम कह रही हैं कि आप ज़िम्मेदार हैं, डीसी साहब आप ज़िम्मेदार हैं, तो यकीनी तौर पर इससे जो छोटे पैमाने के जो अफसरान हैं, मेरे ख्याल में किसी की बचत होगी नहीं। और इस जो वाकया है, काबिल अफसोस वाकया, इसको मिसाल बना के आगे जो एहतियाती तदाबीर जितना भी मुमकिन हो सका वो पंजाब हुकूमत करेगी और कर रही है। मैडम सीएम 6 महीने हो गए हैं मुसलसल हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, मेन होल्स को लेके बाकायदा तौर पर डीसी को, मुतलका इंतजामिया को ये हिदायत देती नजर आती हैं। तो ये जिस तरह की लापरवाही की गई है, यकीनी तौर पर ज़िम्मेदार बच नहीं पाएंगे इससे। बहुत 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 शुक्रिया आपका कौसर कादरी साहब और अहमद खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ ये मामला और दूसरी तरफ हमने देखा कि अडियाला से जहाँ पे आज भी मुलाकात का दिन होता है और पिछले कई हफ्तों से तवातुर के साथ जाते हैं सब और आ जाते हैं। आज वहां पर गए, सीएम गए, फिर वहां से खबरें आई कि सीएम साहब ने तो तलब कर लिया तमाम पार्लियामेंटेरियंस को और तंजीमी जो स्ट्रक्चर है उसको मुतहर्रिक कर दिया है। उनको कहा है कि आप सब तैयार रहिए, यहाँ तक कि उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि कौम भी तैयार रहे। तो वहाँ अडियाला के बाहर से शफी जान साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं दीगर मेहमानों के हमरा। सो उनसे भी जरा जानते हैं कि ये सारे का सारा क्या मामला बना है। शुक्रिया शफी जान साहब। आप बताइएगा ये जो अचानक ही हुआ है, ये आज जो कुछ अनाउंसमेंट किया गया है और उसकी वजह यह है कि जब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने कंफर्म किया कि खान साहब को पिम्स लाया गया था उनकी आंख के ट्रीटमेंट के लिए, तो आप लोगों ने समझा कि इसका मतलब कुछ तो ऐसा था जिसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं था, कुछ सीरियस बात होगी तभी अस्पताल लाया गया होगा। ये उसके रद्द अमल में कर रहे हैं आप अभी इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं? सबसे पहले वसीम बदामी साहब आपका शुक्रिया। इस वक्त मैं अडियाला जेल के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में धरना जारी है। जैसे कि आपने अपने सवाल में जिक्र किया इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, तो हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तशवीश है वो उनकी सेहत के लिहाज से है। आज जुमेरात का दिन था और पिछले कुछ दिनों से आपको भी पता होगा और सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने खुद अनाउंस किया था कि मैं जुमेरात को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जाऊँगा। तो आज कल रात को एक लिस्ट आई थी जिसमें सोहेल अफरीदी साहब का नाम था, मीना खान अफरीदी साहब का नाम था, मेरा नाम था और फ़खर जहान साहब का नाम था, हमारे एक सेनेटर है उनका नाम था। तो आज हम मुलाकात के लिए वे जो अडियाला आए थे, लेकिन सुबह आपने देखा होगा कि अतातार साहब ने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। आपने पहले भी देखा होगा ये नून लीग का वतीरा है, ये पहले एक चीज़ से इनकारी होते हैं, जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये फिर इकरार करते हैं। असदुल्ला खान साहब ने एक वीलॉग किया था और उसमें इमरान खान साहब की पिम्स लाने की बात हुई थी और उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि पिम्स के डॉक्टर 3 दफ़ा अडियाला आए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का चेकअप किया और उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे इनका इलाज मुमकिन नहीं है, इनको पिम्स हॉस्पिटल लाया जाए या किसी और हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया जाए। हफ्ते की रात को इन्होंने इमरान खान साहब को पिम्स लेके आए, वहाँ पे इनका प्रोसीजर हुआ, इनकी एक आंख का, इमरान खान साहब की एक आंख की वेन ब्लॉक है, उसके लिए उनको पिम्स ले जाया गया। मैंने अपने एक डॉक्टर से बात की कि ये जो प्रोसेस है ये कह रहे हैं कि 20 मिनट ये प्रोसेस जारी रहा। ये जो प्रोसीजर है जो मेरी मालूमात है, जो मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये 20 मिनट में मुमकिन नहीं है, इसमें 2 घंटों से लेके 3 घंटे कम से कम लगते हैं। अब बात वसीम भाई ये है कि ये मुजरिमाना एक फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। पहले आपने देखा होगा कि इस बात को छुपाया क्यों गया, हफ्ते की रात को अगर ये हुआ तो इनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं बताया गया, या किसी वकील को क्यों नहीं बताया गया, या इनके जो जाती मौलिज है उनको क्यों नहीं बताया गया। तो यहाँ से शक्कू को शुबात जन्म लेते हैं और इमरान खान साहब की जो सेहत है वो सबसे अहम है हमारे लिए, उनकी जिंदगी की सबसे अहम है हमारे लिए। तो आज जब हम यहाँ पे आए तो हमने जब कहा कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, एज यूजुअल हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर हमने इनको ये कहा कि हमने 3 डॉक्टर्स के नाम दिए जो उनके जाती मौलिज हैं कि वो इमरान खान साहब के लिए जाना चाहते हैं, उनमें से किसी एक डॉक्टर को आप अंदर ले जाएं, वो इमरान खान साहब का मुआयना करें, इमरान खान साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त करें, वो एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे। अगर वो रिपोर्ट तसल्ली बख्श हुई तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी मौलिज को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। और ये जो गैर कानूनी काम किया गया है, जिस तरीके से इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में यहाँ से पिम्स लेके गए हैं, ना उनकी फैमिली को बताया गया है, ना जाती मौलिज को बताया गया है, फिर इस बात को छुपाया भी गया है। पहले ये इनकार करते रहे, सुबह अतातार साहब ने
اس بات کی تصدیق کر دی. تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جو اس وقت یہاں پہ بنی اگر ہوئی آپ کو ہے ابھی بھی اور یہاں اجازت پہ اس وقت نہیں دھرنا دی تو جاری پھر ہے. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اگر اجازت ابھی بھی نہ دی آپ اگر کو یا اجازت معالجین کو وسیم تو بدامی کیا کریں گے؟ وسیم بدامی صاحب, ہم یہ نارملائز نہیں ہونے دیں گے. یہ چیز نارملائز نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کی صحت کا سوال ہے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ نواز شریف کا جو ذاتی ڈاکٹر تھا وہ جیل کے اندر جا کے یا ریسٹ ہاؤس کے اندر جا کے نواز شریف کے چیک اپ نہیں ہوتے تھے؟ کیا زرداری صاحب اسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوتے تھے؟ تو عمران خان صاحب کا ذاتی معالج سے چیک اپ کرانا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ جانے دیں, اندر ان کا چیک اپ ہوگا, کوئی بیان نہیں آئے گا. اگر یہ ڈرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو کوئی سیاسی بیان باہر آتا ہے, کوئی ٹویٹ آتا ہے, جو ان کا بنیادی حق ہے, لیکن اس ٹویٹ کے سامنے, اس بیان کے سامنے یہ نظام ٹھہر نہیں سکتا. ہم نے ان کو یہ شورٹی بھی دی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اندر جائیں گے, وہ ان کا چیک اپ کریں گے, نہ کوئی سیاسی بیان سامنے آئے گا. ہماری جو اس وقت تشویش ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے, اور یہ ان کا بنیادی حق ہے. پاکستانی میڈیا کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے, آواز بلند کرنی چاہیے. وہ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین رہنما ہے, سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. اگر ہماری معالج کی ملاقات نہیں ہوئی تو رات بھر یہاں پہ دھرنا جاری رہے گا اور صبح 9 بجے ہم اگلا لائے عمل دیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ شفیع جان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے T20 ورلڈ کپ میں اب کچھ ہی دن رہ گئے, 7 فروری سے اس کا آغاز ہے, اور ایسے میں آسٹریلیا جیسی تگڑی ٹیم کے ساتھ جو کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہے, پاکستان کی ٹیم 7ویں نمبر پر ہے, اس کا دورہ ہے پاکستان کا. آج پہلا میچ کھیلا گیا ہے, 2 میچ اور کھیلے جانے ہیں, 3 T20 سیریز ہے, اور آج جو میچ ہوا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں, اس پہ پاکستان نے بآسانی وہ میچ جیتا ہے 22 رن سے. پہلے بیٹنگ کی پاکستان نے 168 رن بنائے پاکستان نے, اور پاکستان کی اننگز کی جو خاص بات تھی وہ سائم ایوب کے 40 رنز تھے, جس کے لیے انہوں نے صرف 22 گیندوں کا سہارا لیا. سلمان علی آغا نے بھی تقریباً 39 رنز بنائے, اس کے لیے انہوں نے 27 گیندوں کا سہارا لیا. بابر اعظم نے 24 رنز بنائے, 20 گیندوں کا سہارا لیا. یوں 168 رنز بنائے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے, اور جس کے جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم بنا سکی مقرر کردہ 20 اوورز میں 146 رنز. وکٹ ٹیکرز میں بھی سائم ایوب 2 وکٹوں کے ساتھ ابرار کے ساتھ سر فہرست رہے. ابرار نے بھی 2 وکٹیں لی, 4 اوور میں سے 10 رن دی ابرار نے, 2 وکٹیں. سائم نے 3 اوورز میں 29 رن دیے اور 2 وکٹیں لی. پاکستان 22 رن سے میچ جیت گیا. 7 سال بعد کوئی T20 میچ پاکستان آسٹریلیا کے خلاف اس انداز سے جیتا ہے. عمر گل صاحب, یاسر امین صاحب اور سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سلمان بھائی, اسٹارٹنگ فرام یو بتائیے گا, یہ کتنا مورائل بوسٹ ہوگا یا ہونا چاہیے آج کی اس جیت سے جسٹ بفور ورلڈ کپ؟ بہت شکریہ آپ کا بدامی, تھینک یو. بالکل, کوئی بھی ون جو ہے وہ آپ کے کانفیڈنس میں ایڈ کرتی ہے, اینڈ اٹ ہیلپس یو گرو پروگریس ان دا ڈائریکشن دیٹ یو لوکنگ فار. تو بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ سے پہلے ایک اچھی کرکٹ کھیلے, ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر آگے جائے. کنڈیشنز سری لنکا میں ایسی ہوں گی نہیں ہوں گی, ویری مچ پاسبل کہ ٹرننگ ہو, ویری مچ پاسبل کہ بہت اچھی بیٹنگ ہو, بٹ وہ جب ہوگا تب اس کے مطابق دیکھا جائے گا. ابھی جو پچز پاکستان نے پریپیئر کی ہیں, اور جس طرح کے پاکستان کے اسپننگ آل راؤنڈر ہے زیادہ, تو مجھے لگتا ہے کہ ان پچز پہ آسٹریلیا کی اس ٹیم کا پاکستان سے جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, آپ چونکہ ہم ظاہر ہے کپتان کی بڑی کلیدی حیثیت ہوتی ہے, سلمان علی آغا کی پرفارمنس اور کیپٹنسی سے کتنا مطمئن یا کم مطمئن ہے سلمان بھائی؟ دیکھیے, ابھی تو اس نے پچھلے میچ میں ایک اچھی باری لی تھی سری لنکا میں, اس نے غالباً 12 گیندوں میں 45 رن کیے تھے. اس سے اس کا بوسٹ ہوا کانفیڈنس, اور وہ اپنے آپ کو اس نے نمبر 3 پہ پوزیشن کر لیا, اور بابر جو ہے وہ نمبر 4 پہ آ گئے. تو جہاں اس نے ایک اچھا پازیٹیو اسٹیپ لیا, وہاں بابر کے لیے کنسرننگ ضرور ہے, کیونکہ آرڈر میں جتنا نیچے جاتے جائیں گے اتنا کہہ لیجیے کہ ان کی افیکٹونیس جو ہے نا پاکستان کے لیے کوئی اتنی زیادہ افیکٹونیس نہیں ہوگی بابر کی. سو ونس پاکستان کو اگر اوپر سے سٹارٹ اچھا نہیں ملتا تو آگے کیا ہوگا, کیونکہ اس میں مڈل آرڈر بیٹنگ تو نظر نہیں آتی ہے اس ٹیم کے اندر. آپ کو فخر زمان بھی اوپنر سے نیچے آئے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر شاداب اور نواز آل راؤنڈر شروع ہو جاتے ہیں. تو 2 سال میں جن مڈل آرڈر کے اوپر آپ نے انویسٹ کیا, جن کو ٹور کرائے, ان میں سے کوئی بھی اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے. سو ونس اوپر سے اگر آپ خدا نہ خواستہ جلدی آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے کنسرن شروع ہوں گے. اگر اوپر سے اچھا کھیلتے رہتے ہیں تو پھر شاید اتنی پریشانی نہ ہو. یاسر بھائی, یہ ظاہر ہے بابر اعظم فار مینی ریزنز بہت زیادہ تذکرے میں رہتے ہیں, ظاہر ہے اسٹار ہیں, کلیدی حیثیت ہے, اور
آپ کتنا اگری کرتے ہیں سلمان بھائی سے کہ بہرحال وہ ایک ذرا کنسرننگ فیکٹر ہے بابر کا؟ ایک تو ان کا آرڈر بھی، اور ظاہر آج کی پرفارمنس بھی، 24 رنز بنائے، 20 گیندوں کا سہارا لیا اس کے لیے، ورلڈ کپ آگے ہے، ظاہر ہے بابر کو ہی پتہ ہے کہ ان پر کتنی زیادہ نظریں ہوتی ہیں. کیا کہے گا بابر اعظم سے متعلق؟ دیکھیں بابر اعظم وی آل نو دیٹ ہی از ماشاء اللہ کلاس ایکٹ، بٹ T20 میں اگر آپ دیکھیں، اگر ہم ورلڈ کپ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو کولمبو میں لو اسکورنگ میچز ہوں گے تو وہاں پہ شاید بابر کو وہ سوٹ کر جائیں کنڈیشنز. لیکن آپ اگر جو جنرلی جو T20 کرکٹ ہوتی ہے، میرے خیال سے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بابر کے پاس وہ نہیں ہے جو کہ ایک پاور ہٹر کے پاس ہونا چاہیے. ہمیں ویسے بھی مڈل آرڈر میں اگر فخر چل جاتا ہے وہ ایک ڈفرنس کریٹ کر سکتے ہیں، ایکس فیکٹر اپنا شو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سلمان نے اپنی گیم کو ریز کیا ہے، سلمان علی آغا نے ویری مچ امپریسڈ کہ جس طرح انہوں نے یہ والی اننگ کھیلی اور جو لاسٹ میچ کی جو اننگ انہوں نے سری لنکا میں کھیلی، تو انہوں نے اپنے گراف کو اوپر کیا ہے، مطلب وہ اپنے شیل کو کریک کیا انہوں نے. تو بابر اس طرح کرتے نظر نہیں آ رہے ہمیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو وچ از اے بٹ کنسرننگ. بٹ اسٹل بابر اگر کریز پہ رہیں گے تو بابر کا ایک پریشر جو ہے وہ آلویز اٹس دیئر فار دا اپوزیشن. لیکن اگر وہ پرفارم کریں گے، اگر اسی طرح وہ رن بال کھیلیں گے تو وہ ٹیم پہ پریشر پڑتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا وہ جو آج نہیں کر فخر پا بھی رہے اپنے کلرز میں نظر نہیں آئے یاسر کیونکہ بھائی، وہ بابر پہلی دفعہ پرفارم جو وہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی رائے میں اس کی جی کلیدی وجہ کیا ہے؟ ہیزیڈنٹ ہے ذرا وہ، یعنی ہوتا ہے نا بہادر ہو کے کھیلنا، وہ مسنگ ہے، پریشر زیادہ لگ رہا ہے؟ آپ کے تجزیے میں کیا ہے وجہ؟ بالکل. کہ کلاس تو ہے سب مانتے ہیں، فارم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں جس طرح میں نے بات کی ابھی سلمان علی آغا نے، انہوں نے اپنا ایک شیل کریک کیا ہے. آپ کو اپنے اس سے نکلنا پڑے گا، ایک حصار سے نکلنا پڑے گا. T20 میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا کرنا پڑے گا، آپ کو اس ڈر سے نکلنا پڑے گا. جو بابر جب چاہتے ہیں تو وہ آکوپائی کرتے ہیں کریز، جو ہر بیٹسمین کرتا ہے، لیکن ان کو اس سوچ سے نکلنا پڑے گا. T20 از ڈفرینٹ فارمیٹ. یہاں پہ آپ نے جس طرح ہم نے دیکھا ٹریوس ہیڈ جس طرح کھیلتے ہیں، یا وہ ایک فیئر لیس کرکٹ کھیلتے ہیں. تو بابر کو نمبر 4 پہ میرے خیال سے تھوڑا سا نا اس کو اس چیز سے نکلنا پڑے گا. یہ T20 ہے، یہ اسٹرائک ریٹ کا گیم ہے، اور یہاں پہ اسٹرائک ریٹ بڑا میٹر کرے گا. لیکن کولمبو میں چلے شاید ہو سکتا ہے لو سکورنگ گیمز ہیں تو وہاں پہ اس کا کریز پہ رہنا بھی شاید پاکستان کو فیور کر جائے. تو لیکن اگر آپ اس طرح بات کریں، اگر آپ T20 کی ان جنرل بات کریں تو میرے خیال سے بابر از اسٹرگلنگ ان T20 ان مائی ویو. صحیح. اور عمر بھائی، یہ آج کا میچ، آج کی کنڈیشنز اور سری لنکا میں ورلڈ کپ وہاں کی کنڈیشنز، یہ کوئی مطابقت؟ ظاہر ہے ایک آپ کا مورل تو بوسٹ ہوتا ہے، آپ کسی بھی ٹیم سے جیتتے ہیں، اور سامنے آسٹریلیا تو بالکل ہی مورل بوسٹ ہوتا ہے آف کورس. لیکن کنڈیشنز اور یہ سب میں کتنا فرق، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ورلڈ کپ سے کتنا، اس اعتبار سے کتنا ریلیونٹ ہے یہ آج کا گیم؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرے خیال سے آسٹریلیا کی جو بھی ٹیم ہو، جیسی بھی ٹیم ہو نا، ان کے اگینسٹ جیتنا بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا ایزیلی آپ کو میچ نہیں دیتا. باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے میچز کہاں پہ ہے. اگر کولمبو میں ہے تو کولمبو مور لیس وہاں پہ 150 160 میکسیمم رنس کے میچز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک جو آج کا جو وکٹ تھا وہ مجھے اتنا خاص کوئی مشکل تو نہیں لگا، کیونکہ جس طرح ہم نے سٹارٹ لیا تو آئی وڈ سے کہ ہم نے 20-25 رنز ابھی بھی کم کیے، کیونکہ ہم نے اس طرح کا فنش نہیں کیا. لیکن ہاں، ٹرننگ ہمیں تھوڑا سا ٹرن ملا ہے اسپنر کے لیے یہاں پہ. لیکن اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ سری لنکا میں پاکستان کہاں پہ کھیل رہا ہے. اگر کینٹی وارا میں کھیل رہے ہیں تو وہاں پہ اچھی پچز ہے، یا دمبولا میں اچھے پچز ہوتے ہیں. لیکن کولمبو میں موسٹلی آپ کو 150 میکسیمم رنز والے پچز ملتے ہیں، جہاں پہ بال گرپ کرتا ہے اور اسپنر کے لیے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. عمر بھائی، ظاہر ہے آپ فاسٹ بولنگ میں آپ نے نام بنایا پاکستان کے لیے، اس لیے میں آپ سے حارث رؤف سے متعلق اسپیسیفک سوال کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں فیصلہ ٹھیک ہے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں حارث رؤف کو ڈراپ کرنے کا؟ دیکھیے، ابھی اگر آپ دیکھیں نا تو آج کے میچ میں بھی ہم اسٹرگل کر رہے تھے. ہمارے پیسر اس طرح کی پرفارم نہیں کر رہے ہیں جو کہ ایک ٹائم پہ تھا کہ ہمارے پیسر پرفارم کر رہے تھے. لیکن مڈل آرڈر میں ہمارے اسپنرز
اس طرح کی پرفارمنس نہیں تھی, لیکن ابھی وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا. ہمارے اسپنر ابھی بیچ میں وکٹیں لے رہی ہے, لیکن فاسٹ بولر کی طرف سے ہمیں اینڈ پہ یا اسٹارٹ میں اس طرح کی وکٹیں نہیں مل رہی. تو آئی تھنک اگر آپ میرے سے پوچھیں اور میری سلیکشن ہوتی تو میں حارث رؤف کو ضرور رکھتا, کیونکہ وہ آپ کا ایک ایکس فیکٹر ہو سکتا ہے ان سینس آف پیس. اس کا پیس اچھا ہے اور وہ کسی بھی ٹائم آپ کے لیے میچ جتا سکتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ حارث رؤف کو ہونا چاہیے تھا اس اسکواڈ میں. سلمان بھائی, آپ سے یہ دو سوالات ہیں. ایک, حارث رؤف کا انکلوژن آپ کے خیال میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں, اور دوسرا بابر اب تو مطلب ظاہر اب تو ورلڈ کپ آ ہی گیا نا, مطلب تو ایسے میں کیا وہ کریں کہ وہ اگر میں یاسر بھائی کے الفاظ میں کہ وہ اپنا شیل توڑیں سلمان علی آغا کی طرح, اس کے لیے کیا کریں وہ, یا حارث اور بابر کے بارے میں کہیے گا سلمان بھائی؟ دیکھیے پہلے تو حارث پہ بات کر لیں تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کا وہ اور وسیم جونیئر صرف دو ہی ایسے بالر ہیں جو 145 یا 140 پلس بولنگ کرتے ہیں, کنسسٹنٹلی کرتے ہیں, اور ایکس فیکٹر اس پیس سے ہی آتا ہے, اس سے نیچے کوئی ایکس فیکٹر نہیں ہوتا. تو پاکستان کا جو پیس اٹیک اب ہے نا وہ سارا ہی مڈ 130s والا, تو اس میں کسی کو پیس تھریٹننگ والا سین ختم ہو گیا, اور یہ بڑے عرصے بعد پہلی بار ایسا ہے کہ پاکستان کی پورے اٹیک میں ایک بھی بالر ایسا نہیں ہے جس سے کوئی اپوزیشن سوچے کہ یار یہ خاصا تیز ہے. سو دس از دا فرسٹ ٹائم. دوسرا, ہم نے جب پلیئر سلیکٹ کیے تو ہم نے کرنٹ فارم کو ویلیو نہیں کیا. اگر کرنٹ فارم دیکھیں تو بابر بے انتہا اسٹرگل کر رہے ہیں, اگر کرنٹ فارم دیکھیں تو حارث رؤف ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے آسٹریلیا میں, کیونکہ 20 وکٹیں ہیں اس کی وہاں پر ابھی تک, ہی از دا لیڈنگ وکٹ ٹیکر بگ بیش میں. کبھی کبھار ہم ایک بڑی لیگ کی پرفارمنس کو اگنور کر دیتے ہیں, اور کبھی ہم خواجہ نافع کی T10 کی پرفارمنس سے اسے ٹیم میں ڈال دیتے ہیں. سو ہماری کیا کرائٹیریاز ہیں ٹو ہیو somebody in and to not have somebody in, God knows, وہ وہی بتا سکتے جنہوں نے یہ کیا. جہاں تک بابر کی بات ہے, اٹس اے کلیئر کیس آف کنفیوژن ان بینگ somebody جو کہ وہ ہے, اینڈ واٹ ہی وانٹس ٹو بی جو کہ وہ نہیں ہے. اس کو ٹرانسفارم کر کے اسے پاور ہٹر بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور 1-1.5 سال سے جو اس کی پریکٹسز ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جہاں جب گراؤنڈ میں بھی اس کو کھیلتا دیکھتے ہیں, وہ بہت زور سے مار رہا ہے, وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ ہے نہیں, اور وہ اس کا غائب ہو گیا جو وہ تھا. تو اب وہ تو بنا نہیں جو یہ چاہ رہے تھے, لیکن وہ بھی نہیں رہا جو وہ ہے. So he is in between, confused sort of a thing. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹچ پلیئروں کو جب آپ ایشو کو فورس کرنے کے لیے ان کو فورس کرتے ہیں, جب آپ ان کو زور زور سے ہٹیں مرواتے ہیں تو ان کی فنش خراب ہو جاتی ہے. بیسیکلی آپ نے ان کے فٹنس لیولز کو اپ کرنا ہوتا ہے, آپ نے ان کے اسٹرینتھ لیولز کو اپ کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی آؤٹ پٹ ہے. دیکھیں فخر زمان کا اسٹرائک ریٹ ہے 131 کا, بابر اعظم کا اسٹرائک ریٹ ہے 128 رن کا, 3 سکور کا فرق ہے ان کے اسٹرائک ریٹ میں, لیکن کھیلنے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے, ایوریج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس سے جو بنانے کی کوشش کی ہے اس کی پوزیشن سے ہلا کے وہ نہیں بن سکتا تھا. وہ جس نے بھی یہ خواب دیکھا, جس نے بھی اس کو ڈٹرمن کیا, it was a bad idea because سوچ تو یہ ہوگی نا سلمان صاحب کہ ہم اسٹرائک ریٹ میں بہت اسٹرگل کرتے ہیں, T20 is all about power hitting اور a lot about power hitting. So you think it was a non starter یہ سوچنا کہ بابر کو کنورٹ کیا جائے ایک تیز کھیلنے والے کھلاڑی میں, یہ آئیڈیا ہی برا تھا ٹو بگن وتھ ان یور اوپینین, یہ آئیڈیا اچھا تھا بس somehow it didn't work, نہیں چلا, ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ آئیڈیا کی جو کہہ لیں کہ جڑ ہی غلط ہے. ہی کین ناٹ بیکم اے پاور ہٹر. ہاں وہ اپنی گیم کو اپنے طریقے سے انہینس کر سکتا تھا, اسکورنگ اپرچونٹیز بڑھا سکتا تھا, اسٹرائک ریٹ کو تیز کرنے کے لیے گیم میں فزیکلی پاور ایڈ کر سکتا تھا. انہوں نے کیا پاور ایڈ کرنے کی کوشش کی کہ زور سے مارو. خالی زور سے مارنے سے آپ پاور ہٹر نہیں بنتے. اس کی پراپر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے جو سب سے پہلے فزیک سے شروع ہوتی ہے, آپ کی جسمانی طاقت سے شروع ہوتی ہے. آپ کی چاہت انٹینٹ بہت ہو سکتا ہے, آپ کا جو ہے آپ کا دل کرے گا میں صبح لیمبورگینی لے لوں, لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, ریسورس نہیں ہے, تو آپ کا انٹینٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو اٹس اے سمپل کیس آف جسٹ ناٹ ہیونگ the level of athleticism, the level of fitness to convert things differently. وہ نہیں کر سکتا وہ چیز. وہ جتنا اس کو میک اپ کرایا گیا ہے وہ ٹچ پلیئر ہے, وہ بیٹ سپیڈ والا پلیئر نہیں ہے جو اسے بنانے کی کوشش کی ہے. اینڈ ود دس لیول آف پرفارمنس جو بابر کی ہے ریسنٹ فارم, اس کی بنیاد پر یہ انکلوژن بنتی تھی اس اسکواڈ میں ان یور اوپینین؟ This tells you کہ you do not believe in your young boys. آپ نے حسن نواز پہ انویسٹ کیا, اس نے تھوڑا ڈیلیور کیا, تھوڑا اسٹرگل کیا. اس کی اتنی اسٹرگل نہیں رہی جتنی سائم ایوب کی بیٹنگ میں ہے. اس کے سب سے زیادہ 0 ہے 50 میچوں میں, لیکن یو ٹرسٹڈ ون پرسن, یو ڈڈ ناٹ ٹرسٹ دی ادر پرسن.
اسی طرح نیازی اندر آئے، عرفان نیازی، وہ بھی چلے گئے. اسی طرح ہم نے سنا کہ سمادہ آ رہے ہیں، وہ بھی لگتا ہے آخری وقت پہ. ہم نے پچھلے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا میں بھی حیدر علی، آصف علی اور خوشدل کو تیار کیا، لیکن ورلڈ کپ میں جا کے ہمیں شان مسعود کو کھلایا، وہ تینوں کو بینچ کر دیا. تو ہمارا سسٹم کیا کرتا ہے کہ وہ 3 بندے پک کرتا ہے، ہر 2 سال میں ان پہ انویسٹ کرتا ہے، لیکن جب بڑا ایونٹ آتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے اپنے اسی لوگوں کے اوپر، اور وہ جن پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے. سو کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہے، یا تو آپ بندے غلط پک کرتے ہیں یا آپ کو تیار کرنے نہیں آتے. تو یاسر بھائی کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہم پلیئرز کے تو کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں، یہ شاید سیلیکٹرز میں بھی کانفیڈنس کا فقدان ہے کہ کبھی آپ کسی اوپینین سے، بیک لیش کے ڈر سے، ایسا سلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار ینگسٹر پہ اگر ہم نے بہت سٹیکس ہائی کر دیے، بہت سارے ینگسٹرز پہ تکیہ کر لیا اور نہیں چلے تو کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کو ایک مکس پلیٹ بناتے ہیں جو پھر کبھی نہ تیتر رہتا ہے نہ بٹیر رہتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی کنسسٹنسی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لیک کر رہی ہے. اور جس طرح یہ نام لیے ہیں، سارے بڑے زبردست نام لیے ہیں سلمان نے. ابھی جو سمد ہے یا نیازی ہے یا حسن نواز، ایک بڑا پرومسنگ لڑکا آیا تھا. اگر اس کو ہم کنسسٹنٹلی کھلاتے اور اس کو، یا نیازی ہو گیا یا سمد ہو گیا، تو مڈل آرڈر میں یہ جو ہمیں یہ ابھی جو چیز فیس کرنی پڑتی ہے نا، 19 بال 23 رن، 10 بال 7 رن، مطلب وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام. عمر بھائی فائنل کامنٹ آپ کرتے ہیں. مجھے آپ تینوں سے جاتے ہیں ایک کوئک سوال پوچھنا ہے. آپ پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں عمر بھائی. ازیومنگ کہ ہم ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان ورسز انڈیا میں ہمیں کھیلنا چاہیے یا اس پرٹیکولر میچ سے ہمیں ریفرین کرنا چاہیے کیونکہ ڈیسیژن ابھی پینڈنگ ہے نا، اناؤنس ہونا ہے؟ آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے عمر بھائی؟ دیکھیے کرکٹ جنٹل مین گیم ہے، اور جس طرح ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے یہ سارا انڈیا اور بی سی آئی نے خود سیٹ کیا ہے کہ جب چیمپئن ٹرافی ہو رہی تھی تو انڈیا کو پرابلم تھی کہ ہم یہاں پہ کھیلنے نہیں آ رہے، باقی ساری ٹیمیں آ گئی لیکن صرف انڈیا نہیں آ رہی تھی. تو ابھی جو بنگلہ دیش کو ایشو ہے، اور میرے خیال سے جو ایشو ہوا بھی ہے تو صرف بی سی آئی کی وجہ سے ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کے ایک پلیئر کو آپ نے آئی پی ایل سے نکال دیا کہ ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دے سکتے، اور وہ ان کو بنگلہ دیش کی ٹیم نے منع کیا کہ ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے، ہمیں سیکورٹی پرابلم ہے. اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ بنگلہ دیش ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا. تو آئی تھنک ہمیشہ سے ہم نے، پاکستان نے ہمیشہ سے کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور جہاں پہ بھی پرابلم ہے ہم نے دوسرے کنٹری کو بھی سپورٹ کیا. تو آئی تھنک ہمیں یہ جنٹل مین گیم ہے اور ہمیں کرکٹ کھیلنی چاہیے، پراپر وہاں پہ کھیلنی چاہیے، اور ہمیں انشاءاللہ یہ صحیح میچ جیتنا ہے. تو آئی تھنک آئی وڈ سے کہ کرکٹ کو کرکٹ رہنے دے، اس کو پولیٹیکلی نہ لیا جائے. تو میرے خیال سے میچز کھیلنے چاہیے پاکستان کو. یہ سلمان بھائی آپ کا اوپینین اسی پہ چاہیے، کھیلنا چاہیے ورسز انڈیا اینڈ ورلڈ کپ اوور آل؟ دیکھیے پاکستان کو بالکل ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے میرے اوپینین میں. پاکستان نے بڑی پریپریشن کیا، پلیئرز کا ایک لائف کا ایک ایک گول ہوتا ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ میں جانا ہے، آپ ورلڈ کپ جیتنے کی ٹینشن سے ہوتے ہیں، اور یہی آپ کی لائف کی وہ میموری بن سکتی ہے جس سے پھر کئی سالوں یاد رکھا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر بھی پاکستان کا تو میچز کولمبو میں ہو ہی رہے ہیں. پاکستان نے تو جو اپنا ایگریمنٹ لینا تھا 3 ایئرس کا وہ تو لے لیا. اٹ از پرنسپلی ویری ویل ڈن بائی پاکستان کہ آپ نے کہا بنگلہ دیش کا رائٹ بنتا ہے، ان کو بھی یہ فیسلٹی ملنی چاہیے. زیادتی انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے، پاکستان کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے، لیکن ٹو ایگزٹ دا ورلڈ کپ فار دس ریزن آئی ڈونٹ نو اس کی پولیٹیکلی کیا اس کی اسٹینڈنگ ہوگی، ریپرکشنز کیا ہوں گے. پاکستان کو سب کچھ وے کر کے کوئی اتنا بڑا فیصلہ لینا چاہیے، ادروائز آئی تھنک کہ کھیلنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ بھی کھیلنا چاہیے اور تمام میچز کھیلنا چاہیے بشمول انڈیا، رائٹ؟ دیکھیں آپ انڈیا سے جیتے اور آپ وہ ون کو ڈیڈیکیٹ کر دیں بنگلہ دیش کو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی آپ کالے آم بیٹ میں کھیل لیں، چاہے آپ ایک سلیو ہی کالا کر لیں، تو مطلب اس کے ایکسپریشن کے بہت طریقے ہیں نا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. میں چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا ایک سیاسی مبصر اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے فواد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کو ہلتا جلتا دیکھ رہے ہیں، ویسے کا ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. فواد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی شامل کر لیجئے. تیرا انسیڈنٹ، عطا تارڑ صاحب کا یہ ماننا کہ ہاں پیمز لے کے گئے تھے خان صاحب کو، یہ اڈیالہ کے باہر اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سب کو شامل کر لیجئے. سوال میرا اسپیسیفک ہے، آپ کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ صورتحال کسی تبدیلی کی طرف جا رہی ہے، یا آپ کو سب کچھ ویسے ہی نظر آ رہا ہے جس سے آپ کہیں کہ جو اس معاملہ ہے اس وقت یہ بالکل ویسے کا ویسا ہی چلتا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی؟
تبدیلی کا یہ اکثر یہی نظر آ رہا ہے کہ تلخیاں اور بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور انفارچونیٹلی جو یہ ایک ایگوسٹک ٹائپ وار بن گئی ہے کہ جی آپ احتجاج کی آپ کی ضرورت کیسے ہوئی ہے کہ آپ یہ بات کرتے ہیں، اور پہلے اب 8 فروری کو آپ کر لیں تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو گورنمنٹ ایکچولی آئی تھنک دے آر ویری سنوب وائل ڈیلنگ ود اپوزیشن، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ تو بڑھتا ہی جائے گا، اور آگے جس قسم کے حالات ہیں اور اب بھی پیدا ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے لے کے، اور اب آگے جو کل تیرا کے اوپر جو ہو رہا ہے جرگہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے 8 فروری وغیرہ کی، سو میرے خیال میں تو سچویشن اچھی نہیں ہے، اور ابھی تک تو چیزیں جو ہیں وہ تلخی ہی کی طرف جا رہی ہیں. اور اس میں بنیادی جو مسئلہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے اس کا ایٹیچیوڈ بہت سنوب ہے ٹورڈز اپوزیشن، وہ کوئی تیار نہیں ہے کسی قسم کی بھی آئی تھنک پولیٹیکل ہیجان کو کم کرنے کے لیے اگر جو اقدامات چاہیے حکومت اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی. نہیں تو اس میں آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ حکومت خود چاہتی ہی نہیں ہے، انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے معاملات بہتر کرنے میں، یا حکومت اس لیے نہیں چاہتی کہ اگر وہ چاہے گی تو بھی نہیں کر پائے گی، چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پائے گی معاملات بہتر یا کچھ بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ہے حکومت تو اس وقت جس قسم کی ہے، حکومت نے یہ بھی ایک اچھا بہانہ بنا لیا ہے کہ جو ہر مشکل فیصلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دو، اور خود صرف جو ہے وہ اپنے عہدے انجوائے کرو. دیکھو یہ بھی تو کوئی بات نہیں نا کرنے والی. آپ نے جو بھی فیصلے ہیں وہ اب آپ کو ذمہ داری آپ یا تو آپ لیں یا پھر آپ سیٹ پہ نہ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سیٹ پہ بھی ہوں، پروٹوکولز بھی آپ انجوائے کر رہے ہوں، سارے میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو تو نہیں ہو سکتا. اگر اسٹیبلشمنٹ کا بھی فیصلہ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہے کہ یہ گورننس اتنے ماحول میں نہیں ہو سکتی، اتنا جہاں سیاسی ہیجان اتنا زیادہ ہوا گورننس کیسے ہو سکتی ہے. لہٰذا ذمہ داری تو بہرحال حکومت ہی کی ہوگی نیچے ٹیمپریچر کو نیچے لانا. اور ابھی جو فی الحال ہے وہ تو ایک انٹرنل ایشو ہے، اسٹیبلشمنٹ جانے اور حکومت جانے، بٹ ایٹ دا مومنٹ آئی تھنک کہ اس سے جو اس وقت خصوصاً خیبر پختونخوا کے حالات ہیں کپلڈ ود یہ جو عمران خان